बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासत और सियासत में क्या हो रहा है, आइनी बहरान क्या रंग लाएगा, सियासी बहरान ख़त्म होगा नहीं होगा, मुआशी बहरान से निजात कैसे मिलेगी, ये तो रोज़ाना की बातें हैं। आज करते हैं कि ईद होगी या इस बार भी ईदें होंगी, यानी एक ईद या दो ईदें। मसाइल क्या हैं और रोज़ हिलाल कमेटी कब बैठेगी, कैसे बैठेगी, कहाँ बैठेगी और वो कितनी भारी है कौम पर, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। ये वो राज है जो आपको नहीं पता। आप तो रवायती तौर पे सिर्फ समझते हैं रोज़ हिलाल कमेटी बैठी, आपको क्या पता कितनी मुसीबतें हैं, कितने लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कितने मेम्बरान हैं, कितने अखराजात हैं, क्या मामलात हैं और फिर कैसे फैसला होता है। अभी भी लोगों का ख्याल है कि नहीं ईद एक नहीं दो होगी, जबकि वाज़ेह है कि नहीं 22 अप्रैल को ईद होगी और 30 का चांद होगा, लेकिन 29 को रूयत हिलाल कमेटी तो बैठेगी। ये सारी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, इसकी पसे पर्दा कहानी बताऊँगा और बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत कुछ है और ये बताऊँगा कि ये कितनी भारी पड़ती है कौम को, ये रूयत हिलाल कमेटी, और इसकी क्या तारीख़ी और क्या मजहबी क्या मामलात हैं, इसके हवाले से बातचीत करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का भी इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, रूयत हिलाल कमेटी कल यानी आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद में बैठेगी, ये शव्वाल का चांद देखेगी। आंखें तो सबकी माशाल्लाह चूँकि तजुर्बेकार हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज़ाहिर है दूरबीनों का भी सहारा लेना ही पड़ता है। मौसमी हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन बादलों का मेला ठेला है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सूरज गहन भी है, लिहाजा मामलात यानी मसला अबर आलूद भी होगा और हो सकता है कि चांद दिखाई ना दे। मतलब देखने वालों की मर्जी भी है, देखने वालों की कोशिश भी है, दूरबीनों की अप्रोच भी है और मौसम का भी मसला मामला है कि रुकावट बन सकते हैं। सूरज ग्रहण भी जो है वो रुकावट बन सकता है, हाइल हो सकता है राह में। लेकिन फिर क्या होगा, लेकिन रूयत हिलाल कमेटी तो इस्लामाबाद में बैठ गई है और वो आपको बताएगी कि ईद एक करनी है दो करनी है। उसका तो फैसला एक ही होता है कि एक करनी है, तो दो कैसे होती है? दो होती है। एक ईद आती है हमें पेशावर से मिलती है, यानी पेशावर का फैसला होता है कौन? कासिम खान मस्जिद, जामे कासिम खान मस्जिद से, वहाँ से पुकुल जैद साहब जो हैं, मौलाना हज़रत मौलाना पुकुल जैद साहब, वो ऐलान करते हैं और वह आमतौर पर वो हुकूमती रूयत हिलाल कमेटी से इख्तलाफ ही करते हैं, वो नहीं मानते। एक बार हुआ था कि उनकी और हमारी ईद इकट्ठा हो गई थी। वो कैसे हुई थी उसमें कहते हैं हुकूमत ने चालाकी की थी और उन्होंने हज़रत मौलाना को उम्रे पे भेज दिया था और मामला पीछे कासिम खान मस्जिद से भी एक ही रोज़ नमाज ईद अदा हुई जैसे पूरे मुल्क में हुई थी। बहरहाल होना तो यही चाहिए, इत्तेहाद व इत्तेफाक से, और जो मजहबी अंदाज है, जो रूयत का फैसला हो उसके हवाले से होना चाहिए। रूयत कमेटी जो बनी है इसका इस वक्त चेयरमैन जो है वो है अब्दुल खबीर आज़ाद। पिछली जो जिसने रमज़ान का चांद देखा था वो इजलास जो हुआ था वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ में पड़ा था। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि उसके अखराजात, क्योंकि देखिए एक बड़ा लाम लश्कर होता है, बहुत से मेम्बरान हैं, बहुत सी इंतज़ामिया है, उसके इंतज़ामात हैं, फिर उनका क़याम तआम है, उनके खाने के अखराजात हैं, सब कुछ है, तो ये मामला करोड़ों पे जाता है। क्यों? और फिर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब अबर आलूद होगा, मौसम जो है वो खुशगवार सही, लेकिन बादलों की जमघट होगी, झिरमट होगी और उसमें फिर चाँद तो नज़र नहीं आएगा। और वैसे भी जो बाकायदा रवायती तौर पे तो 29 को चाँद देखा जाता है, तो 29 को बैठेंगे, पर एक दिन और लग गया तो डबल अखराजात हो जाएंगे, क्योंकि 30 का चाँद भी देख के ऐलान तो करना है ना उन्होंने। ये तो नहीं है 29 को नहीं निकलेगा तो कह के दूसरे दिन चले जाएंगे, ठहरेंगे तो वहीं क़याम तआम तो करेंगे। तो आपको क्या परेशानी है? क्यों परेशानी है यार? उलमा इकराम की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, मुश्तरका इत्तेफाक से मुशावरत से फ़ैसला करते हैं, लोगों की गवाहियाँ लेते हैं, फिर आपको ईद का पैगाम देते हैं। अब आप उन पर एतबार नहीं करते, हालांकि वो तो बड़ी मेहनत करते हैं। जैसे कि रमज़ान का चांद उन्होंने रात 10 बजे निकाल दिया था, यानी जिसको आपने पसंद नहीं किया और लोगों ने कहा भाजी इधर चंद निकलिया कोई नहीं,
چند چڑھایا ہے۔ اچھا، اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں روزہ ہلال کمیٹی میں، اور ان سے مل کے مشاورت کر کے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو رمضان کا چاند تھا یہ متنازع ہی رہا۔ روزے بھی رکھ لیے سب نے، لیکن جامعہ المنتظر لاہور نے کہا کہ نہیں، زبردستی روزہ رکھایا گیا، حالانکہ ان کا نمائندہ بھی وہاں موجود تھا۔ جو بھی نمائندہ تھا وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ کیا اختلاف ہے کیا نہیں ہے، کس مسلک والے کیا کہتے ہیں اس سے چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ مسجد قاسم خان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مانتا، وہ اپنی بات کرتا ہے، اور سعودی عرب کے حوالے سے، لیکن سعودی عرب کو بھی اس دفعہ جو ہے چاند نظر نہیں آیا تھا، اور باقاعدہ جو ہے اب میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں۔ ایک خبر یہ دے رہا ہوں کہ آج سے 43 سال پہلے ایک کیلنڈر اسی حوالے سے جاری ہوا تھا، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 43 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ 22 اپریل کو عید الفطر ہوگی، یعنی چھوٹی عید، میٹھی عید جو ہے وہ 22 اپریل کو ہوگی۔ کب کہا تھا؟ 43 سال، یعنی 43 ایئرز پہلے۔ پھر بھی ہم تو روزہ ہلال کمیٹی کے فیصلے پہ عید کریں گے، عید ایک ہو یا زیادہ ہو، جو بھی ہو جیسے بھی ہو دیکھیں گے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مذہبی ہنگ آہنگی ہونی چاہیے، اور مل کے عید ایک ہی روز منانی چاہیے، اور عید کا فیصلہ چاند کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ روز کے بغیر عید کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام اسلامی مہینوں کے لیے جو ہے روز کمیٹی بیٹھتی ہے۔ سالانہ اخراجات کتنے اس کے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ سالانہ اخراجات جو ہیں وہ ہیں تقریباً 7.5 ارب روپے۔ معمولی رقم ہے، کام کے لیے ایک محکمہ ہے، ایک ادارہ ہے، ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی بھاری ہے قوم پہ کہ 7.5 ارب روپے اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں مختلف چاند دیکھنے کے لیے، اور جس میں چاند اگر نظر نہ بھی آئے تو پھر چند چڑھا دیں دینے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ باقاعدہ ایک روایت ہے اس کے مطابق، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر جو موجودہ جدید زمانے میں جو معاملات ہیں ان کو سائنسی انداز میں اگر تحقیق کی جائے اور اس کا مظاہرہ کیا جائے تو اس میں بچت بھی ہوگی، اور نئی تحقیقات بھی سامنے آئیں گی، اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن ہم روایتی انداز میں روز کے ساتھ ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے علماء اکرام بیٹھتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے یہ کہ پہلے دن کا قیام الطعام، پھر ڈنر یعنی عشائیہ، پھر ظہرانہ بھی ہوتا ہے کیونکہ باہر رہتے ہیں، اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، اور صرف 19-20 ڈشیں ہوتی ہیں بڑی اعلیٰ نسل کی۔ دیکھیں نا، پورے ملک کے علماء اکرام آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، اور بڑے ان کا عزت و احترام سے ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک کمرے کا کرایہ جو ہے وہ 50,000 سے لے کے 70,000 تک روپے ہوتا ہے، اور اگر دوسرے دن بھی ٹھہرنا پڑ جائے تو آپ سوچ لیں اخراجات ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کا، ایک دن کے کھانے کا جو ہے وہ تقریباً 20 لاکھ روپیہ، کیونکہ دیکھیں نا جہاں پہ 20 کھانے یا 19 کھانے ہوں گے اور 17 ڈشز ہوں گی میٹھے کی، یعنی سویٹ ڈشز، تو پھر معاملات، پھر ڈرنکس بھی ہوں گے۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہیں، اب آپ کو برے لگتے ہیں۔ اب ان علماء اکرام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بڑے مزیدار ایک چیز ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو انہوں نے پاکستان کی حکومت کو مختلف علماء اکرام کو دعوت دی۔ اس میں جماعت اسلامی کے امیر اس وقت کے مولانا امیر طفیل محمد جو تھے وہ گئے، انہیں واپس آ کے بڑی تعریفیں کی کہ اصلی انقلاب جو اگر دنیا میں آیا اسلامی تو وہ ایران میں آیا۔ یہاں سے بھی ایک وفد چلا گیا ایران تھوڑے دنوں کے بعد، اور انہوں نے اس کو ویلکم کیا، ان کو ٹھہرایا بڑی عزت و احترام سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے اہتمام کیا گیا ملاقات کا۔ اس ملاقات کے لیے جب امام خمینی آئے اور انہوں نے ایک سامنے ایک فوج ظفر موج کھڑی دیکھی، یعنی ایک وفد، بڑا وفد دیکھا، اور انہوں نے دیکھا علماء اکرام کو، ایک نظر دوڑائی انہوں نے A to Z، اور دیکھنے کے بعد وہ واپس چلے گئے، انہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا انہیں اس لیے ملنے سے انکار کر دیا کہ یہ کون سے علماء اکرام ہیں جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں، علماء کا اور پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اور ہمارے ہاں اگر موٹا، صحت مند، تندرست اور بڑے پیٹ والا نہ ہو تو اس کا وہ بھی نہیں پڑتا، ہمارے یہاں تو ایسا ہے، تو ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے، ان علماء اکرام نے، اس وفد نے کیا کیا کہ ایران میں چند دن چونکہ خاطر تواضع بڑی ہوئی، اور پیاز بھی کھائی اور سرکہ بھی کھایا اور چلو کباب بھی کھائے، وہاں کے ڈشز سے بھی مطلب انہوں نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد ان کو یاد آئی گھر کی، تو گھر تو نہیں مل سکتا تھا، وہ تو ایک شیڈول دورہ تھا، اس کے بعد واپس آنا تھا، تو ان کو اچانک ایک اسلامی روایت یاد آ گئی
کہ وہ یہ تو اسلامی ملک ہے اور ان کے فقہ کے مطابق یہاں تو متاع ہو سکتا ہے. وہ جناب وہاں متاع خانے ڈھونڈتے رہے، وہ بھی نہیں ملے. جب مل گئے تو انہیں جو شرائط دی ان کو، ان شرائط پہ وہ لوگ ایسے بھاگے کہ آج تک واپس ایران نہیں گئے. بھاگنے میں تو اپنا مطلب بڑا مقام رکھتے ہیں نا، تو وہ بھاگے اور پھر واپس نہیں گئے کہ یار یہ تو بہت مشکل کام ہے. بہرحال اب تو یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور یہ اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں، اربوں کے ہیں، کروڑوں کے ہیں، لاکھوں کے ہیں، یومیہ لگائیں. اب یہ جو بھی اخراجات ہیں وہ تو ہیں، جب تک جدید تقاضے پورے نہیں کیے جاتے جب تک تو رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور یہ فیصلے ہوں گے. بہرحال میری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک ہی عید منائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو رمضان المبارک میں جو رحمت کے مہینے میں ہم لوگوں نے آپ نے جو عبادات کی اس کو قبول کریں، اور جو نہیں کر سکے ان کو معافی دے. کیا جانے، کون جانے کہ اگلے سال ہمیں یہ رحمتوں کا مہینہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان.